کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول دین حسن۔ کہتے مولانا صاحب دیکھیں تو صحیح، مولوی کٹھے نہیں ہوتے، میں نے کہا مولوی کٹھے ہو گئے، تمام مسلکوں کا اختلاف بھی ختم ہو گیا، تمام مکاتب فکر کے جید علماء اکٹھے ہو کے تمام مذہبی اور مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے ذمہ داران کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا کہ الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ آج قذافی اسٹیڈیم میں میچ کروانے کے لیے تو گورنمنٹ کو بڑی جناب درد اٹھ رہے ہیں، اداروں کو بڑی پریشانی لاحق ہے، KFC سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، پیپسی کوک سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، بڑی پریشانی بن رہی ہے کہ کس طرح لوگوں کو دوبارہ سپونسر یہ دکھا کے ان کے دلوں سے جناب ان کی نفرت مٹائی جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں 13,000 14,000 سپاہی، بمبائے فوج، بمبائے رینجر، بمبائے پولیس، بمبائے FC، یہ 11 کھلاڑیوں کو اور امپائر اور چند عملے کے بندوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے اتنی فوجیں اور ایک سیریل کے لیے 900 کروڑ لگا کے میچ کروانے والوں کو اتنی بھی شرم آ جائے تو میرے خیال میں آج ان کو میدان میں نکلنا چاہیے کہ میچ ضروری نہیں جہاد، میچ ضروری نہیں جہاد۔ ایک دلہے کی شادی کے موقع پہ سجی محفل میں دلہے کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے بابا کے سامنے محمد عربی کا فقیر کہہ رہے ہیں اور بانی محفل سے لے کے عوام تک ایک ہی بات حضور کے غلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے میچ ضروری نہیں جہاد، الجہاد 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 الجہاد، لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، میں یہاں پہ کوئی سخت بات کروں غصہ لگ جائے گا، علامہ اقبال سے پوچھیں۔ میں نے کہا اقبال یہ لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے سارے مولوی بھی کٹھے کر لیے، عوام بھی کٹھی ہو گئی، سارے کہتے ہیں جہاد کریں لڑیں، یہ کہتے ہیں نہیں ایسی ڈرامہ بناواں گے، فلم بناواں گے، ترانہ کٹاں گے، لڑنا کوئی نہیں۔ آپ بتائیں کیوں نہیں لڑتے؟ اقبال کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نعام۔ اقبال کہتا ہے جب نعام کے اندر تلوار اور شمشیر قل هو اللہ والی ہو، جب یورپ کا ڈر نہ ہو، امریکہ کا ڈر نہ ہو، پیسے کی لالچ نہ ہو، اس وقت میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہوئے
نہ آرمی چیف ڈرتا ہے، نہ کمانڈر ڈرتا ہے، نہ جنرل ڈرتا ہے، نہ سپاہی ڈرتا ہے، نہ جناب اعلیٰ وزیر دفاع ڈرتا ہے، نہ جناب اعلیٰ آپ کا صدر وزیر اعظم ڈرتا ہے، اس لیے کہ قل ہو اللہ کی نیام آپ کی جناب قل ہو اللہ کی شمشیر آپ کی نیاموں میں آئے، تو جناب جب وہ شمشیر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے پھر سارا غزہ لٹ جائے پرواہ نہیں ہوتی ہے، پھر مسجد اقصی بند ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی ہے، پھر جناب اعلیٰ فلسطین لہو لہو ہو جائے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے اندر ایک ہی چیز کی کمی ہے، وہ غیرت والا ایمان ہے۔ جس دن حکمرانوں کو میسر آ گیا آپ دیکھیں گے دنیا کا منظر بدل جائے گا، آپ دیکھیں گے ماحول بدل جائے گا۔ ہم بس یہی بات کرنا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، سب اپنے گریبانوں میں جھانکیے، سب اپنے گریبانوں میں جھانک کے تحیہ کر کے اٹھیے۔ ہم جیئیں گے بھی حضور کے لیے، مریں گے بھی حضور کے لیے، بیماری بھی ہوگی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کی طرح کہ جناب میدان میں نابینا ہونے کے باوجود بھی چلے گئے، فرمایا مجھے لے چلیے، جب دشمن کی فوجیں زیادہ آپ کی طرف بڑھے مجھے بٹھا دیجئے گا سواری پہ، جھنڈا مجھے پکڑا دینا، آنکھوں والے دشمن کو آتا دیکھ کے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نے کہاں جانا ہے، کم از کم جھنڈا آپ کا تھام کے رکھوں گا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ حضور کے غلام ایسے دلیر اور بہادر ہوتے ہیں، اس بیماری کی حالت میں بھی صحابی رسول چل پڑے یہ کہتے ہوئے کہ ٹونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں، بندے ویکھو اپنی آواز ویکھو، ٹونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے۔ بس حضور کے غلاموں کا ایک ہی طریقہ، حالات جتنے مرضی کٹھن ہوں یہ حضور کے دین کے لیے میدان میں اسی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد الاسود کی طرح رسول اللہ نے بھیجا اپنی شادی کا سامان لے کے آؤ، ابھی بازار میں شادی کا سامان خرید رہے تھے کہ کسی نے آواز دی، حضور فرماتے ہیں جس نے جہاد پہ جانا ہے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ، اونچی بولے۔ دولہ صاحب کے سامنے 14 صدیوں پہلے حضور کے صحابہ میں سے وہ عظیم شانوں والے صحابی حضرت سعد الاسود، ان کی بات کرتا جاؤں، اپنی شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں تو اتنے میں آواز آئی ہے چلو بھائی جس نے جہاد پہ جانا تیار ہو جائیں، تو شادی کی شاپنگ چھوڑی، ایک جوڑا صرف خریدا سفید نیا اور باقی تلوار اچھی خریدی، ساتھ میں اسلحہ خریدا، سواری خریدی اور میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ آخر وقت میں انہیں کہا گیا پیچھے ہٹے، آگے سے دشمن بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا قبلہ مجھے پیچھے ہٹا رہے ہیں جبکہ جنت کی خوشبو تو مجھے وہاں سے آ رہی ہے۔ اونچی بولے الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد۔ ہمیں حضرت سعد الاسود کی شہادت، ہمیں ایک رات پہلے شادی کرنے والے اور اگلے دن شہید ہو جانے والے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ہمیں شادی کی عمر میں جان دینے والے حضرت علی اکبر پاک کی شہادت، ہمیں حضرت قاسم پاک کی شہادت یہ پیغام دے رہی ہے جب دین پہ مشکل وقت آئے تو دین کو پیٹ کر کے میدان سے بھاگتے نہیں بلکہ میدان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمارا جینا بھی اللہ رسول کے لیے، ہمارا مرنا بھی اللہ رسول کے لیے،
آج صدیوں بعد آپ بھی اور میں بھی اگر کربلا والوں کو سلام کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا تھا ہم پہلے بندے زیادہ کریں گے پھر میدان میں آئیں گے؟ نہیں، ہم اس لیے ان کو سلام کر رہے ہیں کہ انہوں نے میدان کربلا میں آ کے بتایا ہم چاہے 72 ہیں، ہمارے مقابلے میں 20,000 ہیں، ہم پھر بھی میدان میں لڑیں گے تاکہ حضور کی امت کو پتہ لگ جائے کہ یاد رکھ لیجئے حضور کے نام پہ مر جانا ادھر بھی عزت ہے آگے بھی عزت ہے۔ آج صدیوں بعد بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے وزیروں کا تذکرہ دنیا بھول چکی ہے، لیکن مولا حسین کو دنیا آج بھی سلام کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ جس کو یاد ہے بس وہ پڑھ لے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے ایبا تیرا کربل میں جا، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ بس ہماری اتنی گزارش ہے، تقریر ختم کرتے ہوئے قوم کو یہی پیغام دیتا ہوا جانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک جینا ہے حضور کے لیے جینا ہے اور مرنا بھی ہے تو حضور کے لیے مرنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ارے میدان میں آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے، یہ ایسا سورج ہے جو کبھی ڈھلتا نہیں ہے۔ ارے کون کہتا ہے کہ سید سردار نہیں؟ سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ارے خریداروں سے کہہ دو کہ قیمت نہ لگائیں، خون علی بہتا ہے بکتا نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی نعرہ رسالت۔ آپ بتائیں بحیثیت مسلمان جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے اور ہمارے تجزیہ نگار ایک ہی بات بتا رہے ہیں، دریا خشک ہو رہے ہیں، درخت کٹ رہے ہیں۔ اے جی 5-6 سالوں بعد اینی گرمی پینی ہے، ویسے آبادی بھوک تو مر جانی ہے۔ بھوک سے مرنے سے یہ بہتر نہیں ہے بندہ فلسطین کے لیے لڑتا مرے۔ پانی کی کمی اور قلت اور فصلوں کے خشک ہو کے اس ماحول سے مرنے سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے نام پہ، قبلہ اول کے نام پہ لڑتا ہوا مارا جائے۔ اگر اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور جہاد کا اعلان کرے، ہم تو تیار ہیں سارے، دائیں بائیں دیکھیں کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں ہے، ہم سب انشاءاللہ جانے کے لیے اپنے بال بچوں سمیت تیار ہیں۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک، نیتوں پہ فیصلے ہونے، نیتوں پہ فیصلے ہونے کہ کون کون سچی نیت کے ساتھ قبلہ اول کے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہاں پہ جناب ہماری پہنچ ہو سکی یا نہیں ہو سکی، لیکن دل کے ساتھ اگر جانا چاہتے تھے آپ، آواز اٹھاتے تھے آپ، یاد رکھ لیجئے قیامت کے دن آپ کی اور میری نیتیں تلیں گی عملوں کے ساتھ، اور عمل وہی وزنی ہوگا جو نیت والا ہوگا۔ پکی بات ہے نا، نیتوں کے ساتھ بندے نے عملوں اور نیتوں دونوں کے ساتھ پیش ہونا پڑے گا۔ بس ہماری اتنی سی بات ہے، اس وقت بندہ جس وقت پیش ہو شرمندگی نہ ہو۔ وقت اس جہان میں سب کے گزر جانے ہیں، بزدل کا بھی دلیر کا بھی۔ کاف ککھاں دیاں کلیاں، کاف ککھاں دیاں کلیاں، رین کھڑیاں
सौखड़ लग जांदे ओ गल्लां याद सजण दियां रहंदियां ने